الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من عشرة ذي الحج وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه تعدل صوم كل يوم كصيام سنة وقيام كل يوم كقيام سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها قال بكل شهر حسنة قالوا فالصوف قال الصوف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت ہی محترم مکرم میزبان مکرم مخدوم و معظم استاذ العلماء والقراء ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پور کے جملہ اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام اور شہداد پور کے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 24 ذوالقعدہ ہے اور اگلے ہفتے سے پہلے انشاءاللہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دن جس کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، یہ افضل ترین ایام، اللہ کے محبوب ترین دن ہیں اور بہترین دن ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین اور افضل ترین دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور ایک روایت میں احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند دن ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن ہیں، پہلے 10 دن ہیں۔ عام طور پر ہمیں رمضان کی فضیلت تو معلوم ہے، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحج کی فضیلت سے ہم مسلمان غافل رہتے ہیں۔ یہ کتنے اہم دن ہیں، اللہ کو کتنے پیارے دن ہیں اور کتنے افضل دن ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر اشارتاً ان ایام کا ذکر فرمایا۔ سورہ فجر کے آغاز میں جو قسمیں اٹھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، مفسرین میں سے اکثریت کا رجحان اس طرف ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، والشفع سے مراد ذی الحج کی 8 تاریخ ہے یا 10 تاریخ ہے، اور والوتر سے مراد ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، جس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان راتوں اور دنوں کی قسم اٹھائی، اور دوسری جگہ سورہ حج میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، خاص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ معلوم دن کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ معلوم دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے سے اللہ کو پیار ہے، اس عشرے میں عمل اللہ کو محبوب ہے، اس عشرے میں عمل افضل ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ سال کے ایام میں سب سے افضل دن یہ پہلے 10 ہیں، اور سب سے افضل راتیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ تطبیق دی ہے، بعض وجوہ سے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں، دنوں میں یہ دن ان سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن راتوں میں سب سے افضل راتیں وہ رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، جن میں طاق راتیں ہیں، جن میں لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ عشرہ اتنا محبوب کیوں ہے اللہ کو؟ کتنا محبوب؟ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی العشر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورا سال میں سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں اعمال محبوب ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضرت ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو کیا غیر عشرہ ذی الحج کے کا جہاد اس سے بھی یہ عمل، یہ ان دنوں کے اعمال افضل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ، ہاں عام دنوں میں جہاد کرو، جہاد کا عمل اتنا عظیم و شان عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اور دھول کی بھی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا لی، اتنا محبوب عمل ہے جہاد۔ جو جہاد میں نکلا اس کے گناہ معاف۔ لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جہاد کی ایک صبح
اور ایک شام دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، کائنات کے ایام سے افضل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جہاد میں جو آپ کا گھوڑا چلا ہے، اس گھوڑے کے قدم قدم پر، اس گھوڑے کے خوراک کھانے پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی لید اور پیشاب پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جہاد تو جہاد ہے، گناہ معاف، درجے بلند، موت آ گئی تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ میرے آقا نے فرمایا ان دنوں میں اعمال کا ثواب عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی جہاد میں نکلا اپنا مال لے کر، جہاد میں نکلا اپنا گھوڑا لے کر، اپنی جان لے کر، اور جہاد میں اس کا گھوڑا اور اس کی جان دونوں چلے گئے، مال بھی چلا گیا، فرمایا یہ تو افضل ہے اس عشرے کے اعمال سے، یہ عمل تو افضل ہے۔ ورنہ تو تمام نفلی اعمال میں سب سے افضل اعمال ذی الحج کے پہلے 10 دن کے اعمال ہیں۔ اندازہ لگائیں وجہ کیا ہے، ذرا آپ غور کریں تو وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جتنی عبادات ہمیں عطا کی ہیں، سال میں یہ واحد عشرۂ ذی الحج ہے جس میں یہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، سارے ارکان عشرۂ ذی الحج میں مجتمع ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، نماز عشرۂ ذی الحج میں بھی ہے، اور نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک شب تہجد کی نماز ادا کریں اس عشرے میں، ایک رات صلاۃ اللیل پڑھیں، ایک رات آپ قیام اللیل کریں، ایک رات آپ تہجد پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عشرۂ ذی الحج کی ایک رات کے قیام کا ثواب 1 سال کی راتوں کے تہجد کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، 1 سال کی تہجد کے برابر ہے۔ نماز اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، اور عام دنوں سے نوافل زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور عید کے دن عشرۂ ذی الحج کا جو آخری دن ہے، عید کا دن، اس دن میں تو ہم ایک نماز اور اضافی پڑھتے ہیں، صلاۃ العید ادا کرتے ہیں۔ روزے عام دنوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، اور ان دنوں میں روزوں کی خاص فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے 9 دن عشرۂ روزوں کے لیے، عشرۂ ذی الحج سے مراد ذی الحج کی پہلی سے 9 تک، 10 ذی الحجہ کا روزہ جائز نہیں ہے۔ ایام تشریق کے روزے ممنوع ہیں، وہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے 9 دن روزے رکھو، فرمایا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب انہ یعدل صوم کل یوم کصیام سنۃ، ترمذی کی روایت ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور پھر 9 ذی الحج کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ، حج والے دن کا روزہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان اکفر سیئات سنۃ قبلها وسیئات سنۃ بعدها، مجھے اللہ سے امید ہے 9 ذی الحج کا کوئی روزہ رکھے گا، اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں۔ روزے رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کی ترغیب ہے ان ایام کے اندر، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور خاص طور پر مال خرچ کرو قربانی کی شکل میں۔ 10 ذی الحج کو قربانی کرو، یوم النحر، افضل الایام یوم النحر،
ثم یوم القر، فرمایا دنوں میں سب سے بہترین دن اگر شارٹ لسٹ کرو ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن وہ 10 ذی الحج عید کا دن. ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحج کا دن. کیوں؟ ما من عمل احب الی اللہ، اس دن اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانا، قربانی کرنا. وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، جب کوئی قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، چھری پھیرتا ہے تکبیر پڑھ کر، اور اس کا خون زمین پہ گرنے لگتا ہے، ابھی خون زمین پہ نہیں گرتا، میرا اللہ پہلے قبول فرما لے. وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تلیں گے تو اعمال کا جب وزن ہوگا تو ترازو اعمال میں قربانی کے جانور، قربانی کا جانور، اس کے کھر، اس کے سینگ، اس کے بال، اس کا خون، ناکام آنے والی چیزیں، غیر مستعمل چیزیں، گوشت تو استعمال کرتے ہو، بال، کھر، سینگ، کوئی بھی ان کو استعمال نہیں کرتا. فرمایا جن چیزوں کو تم بیکار کر کے چھوڑ دیتے ہو یہ چیزیں بھی روز محشر تمہارے اعمال میں تولیں گی، تمہارے اعمال میں ان کا وزن ہوگا. تو یہ 10 ذی الحج قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی سال میں صرف انہی 3 دنوں کے اندر ہے اور نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو پورا سال نہیں ہوتا، صرف اسی دن ہوتا ہے. قربانی کے احکام متعین، ایام متعین، طریقہ متعین، اس کا کوئی بدل نہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی قوم کے جانور، کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، یہی پیسہ غریبوں کو دے دو، اسی پیسے سے بچیوں کی شادیاں کرا دو، بیماروں کا علاج کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. ان کو بتلا دو میرے اللہ نے قربانی کی شکل میں رکھی ہے، یہ عبادت قربانی کی شکل میں ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے. آج جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بھی بتا دو غریبوں کی خدمت بھی دیندار کرتے ہیں، مدارس کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، مفت ہسپتال بھی یہ علماء چلا رہے ہیں. آج ڈائلیسس سینٹر اور زچگی کا اسپتال دارالعلوم حسینیہ چلا رہا ہے. ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں ان اعمال کی بھی توفیق نہیں ہے. قربانی رہے گی، قربانی واجب ہے ہر بالغ پر، مسلمان پر، صاحب نصاب پر، اگرچہ وہ نصاب نامی نہ ہو. میں بعد میں عرض کرتا ہوں واجب ہے، قربانی ہی کرو، اللہ اسی میں خوش ہوتے ہیں. خون بہاؤ، اللہ اسی میں خوش ہوتے ہیں. تو قربانی کا دن سب سے افضل دن ہے اور قربانی ہوتی ہے. اور چوتھی چیز میں نے عرض کیا، حج اسلام کا رکن ہے. حج صرف انہی ایام میں ادا ہوتا ہے، پورا سال حج ادا نہیں ہوتا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دن متعین، اشہر حج متعین، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ساری عبادتیں اسی عشرے میں آ گئیں. اور بطور خاص ذکر کا حکم دیا، فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل، فاکثروا فیہن التکبیر والتہلیل. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. سب سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم ہے. تو ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی اور اللہ کا ذکر ان دنوں میں جمع ہو گئے. اس لیے فرمایا یہ دن سال میں سب سے افضل ہو گئے،
سب سے بہترین ہو گئے، لہذا ان دنوں کی قدر کی جائے۔ اور خاص طور پر ذکر کے بارے میں فرمایا، ایک ذکر تو واجب ہے، واجب، اور مردوں کے لیے بلند آواز سے واجب ہے، بلند آواز سے۔ ایک ہی ذکر ہے جو بلند آواز سے خارج صلاۃ میں واجب ہے، اور وہ کیا ہے کہ 9 ذی الحج نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ہر مرد پہ واجب، ہر عورت پہ واجب۔ مرد بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھے توحید کا ترانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ توحید کا ترانہ ہے۔ اور شہداد پور کے دوستو، یہ ایام توحید کے ایام ہیں، قولی توحید یہ ترانہ ہے، یہ ذکر ہے جس میں توحید کا اعلان کروایا گیا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی دی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جب جانور ذبح کرو تو تکبیر پڑھو، اللہ کا نام لو، یہ جانوروں کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے تمہیں کروڑوں گائے دی، بھینسیں دی، بکریاں دی، بھیڑیں دی، تمہاری دودھ کی ضرورت کو پورا کیا، تمہارے گوشت کی ضرورت کو پورا کیا۔ اب اس کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تو بیٹا مانگا تھا، انہوں نے بیٹا دے دیا، اللہ نے بیٹے کے بدلے میں دمبا قربانی میں بھیج دیا۔ اب تم اپنے ابے ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں اپنے جانوروں والی نعمت کے شکرانے کے طور پر جانور ذبح کر دو۔ اور پھر فرمایا جب جانور ذبح کرو تو اللہ کی وحدانیت کا خیال کرو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی معبود ہے تمہارا، اور اسی کی فرما برداری کرو۔ اسلموا، قربانی پیغام ہے اللہ کی فرما برداری کا، یہ جذبہ، یا اللہ تو نے مال مانگا ہے، مال دے رہا ہوں، یہ بکرا مجھے بہت پسند تھا، یہ بکرا مجھے بہت پسند تھا، یہ گائے مجھے بہت پسند تھی، لیکن تو نے حکم دیا، میں اس کو چھری کے نیچے لا کر ذبح کر رہا ہوں، مولا اگر جان مانگے گا تو میں جان بھی دے دوں گا۔ اس جذبے سے قربانی کرو۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا، ہمیں نعمتیں اللہ نے عطا کی، اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، زندہ کنی عطائے تو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ جذبہ دل میں رکھو، تو اللہ زندہ کنی عطائے تو نے زندہ کیا، یہ تیری عطا ہے، تو انسان نہ بناتا، مجھے پیدا نہ کرتا، پیدا کرتا کوئی اور مخلوق بنا دیتا، تجھ سے کس نے پوچھنا تھا، تو نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کلمہ گو بنایا، تو نے ہمیں ہندوؤں کی طرح رام رام کرنے والا نہیں بنایا، تو نے ہمیں کسی صلیب کا پجاری نہیں بنایا، تو نے ہمیں کسی زندہ اور مردہ اور کسی بھی درخت، لکڑی اور پتھر کا پجاری نہیں بنایا، موحد اور مسلمان بنایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، اگر تو مجھے مار ڈالے، ذبح کروا دے تو میں تیرے لیے قربان ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، یا اللہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، اور تو جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جذبے سے قربانی کرو کہ میں اپنا بہترین مال تیرے رستے میں دے رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ اگر اس جذبے سے قربانی کی، تیری رضا کے لیے قربانی ہے، دکھلاوا نہیں۔ آج کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جی بچے دوسروں کے گھروں کی گوشت کا انتظار نہ کریں، چلو اپنے گھر کا گوشت ہو جائے، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، گوشت کی نیت سے قربانی نہیں۔
اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی، حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر قربانی، شریعت کا حکم سمجھ کر قربانی۔ قربانی کرو اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تمہارا اخلاص دیکھتا ہے، تمہارا گوشت نہیں دیکھتا۔ لن ینال اللہ لحومکم، لن ینال اللہ، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤکم، تمہارے خون بھی نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، کس کے دل میں کتنا جذبہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے 10 سال قربانی فرمائی، 10 سال۔ اور صحابہ حضور کے ایسے عاشق ہیں، فداکار ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے قربانی کے جانوروں کی اوصاف کو بھی یاد رکھا کہ وہ جانور کیسے تھے جو حضور نے قربان کیے۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجزین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقرنین، اللہ کے نبی نے قربانی کی۔ حضرت انس فرماتی 2 مینڈے تھے، 2 مینڈے کبشین اقرنین، سیاہ اور سفید رنگ کے تھے، موجعین، خسی تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں خسی جانور کی قربانی ناجائز ہے، یہ جہالت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود خسی جانور کو قربانی کے لیے پسند کیا، خود قربانی فرمائی۔ املحین اقرنین، سینگوں والے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جو دمبا تھا، میڈا تھا، کانا ینظر فی سواد، اس کی آنکھیں کالی تھی، آنکھیں کالی تھی۔ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، منہ کالا تھا۔ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، پاؤں کالے تھے۔ وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، یہ گھٹنے بھی کالے تھے، باقی سفید تھا۔ حضور نے یہ ذبح فرمایا، اور امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ذبح فرما رہے تھے، مجھے فرمایا یا عائشہ حلمی المدیا، عائشہ چھری لے آؤ۔ میں چھری لے آئی، فرمائش حزیہا، اس کو تیز کرو۔ میں نے تیز کیا اور حضور کو تھمایا۔ حضور علیہ السلام نے جانور لٹایا اور پاؤں اس کی گردن پہ رکھا اور رکھ کر پڑھا اللہم منک ولک، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو نے دیا، میں نے تیرے رستے میں قربان کیا۔ اس جملے پہ غور کرو، یا اللہ تو نے دیا، میں نے تیرے رستے میں قربان کیا، تجھے دے دیا، اللہم منک ولک۔ اور تکبیر کیا پڑھی؟ یہ توحید فعلی ہے، ایک توحید قولی ہے، ایک توحید فعلی ہے۔ توحید قولی یہ ہے کہ زبان سے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا مقابل شرک قولی ہے، شرک قولی حرام، توحید قولی لازم، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، مسجود کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، بگڑی بنانے والا کہتا ہے، وہ توحید میں خلل ڈالتا ہے۔ اب فعلی توحید کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا حرام ہے، کسی کے نام پہ جانور ذبح نہ کرو ورنہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، بہنے والا خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے تقرب کے لیے، یہ سمجھ کر کہ یہ نفع دے گا، نقصان سے بچائے گا، اس کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جو جانور ذبح کیا گیا، فرمایا وہ بھی ایسے حرام ہے جیسے خنزیر حرام۔
اور قربانی نے ہمیں توحید فعلی کا درس دیا ہے، اور وہ درس یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ تو نے دیا، میں نے تیرے راستے میں ذبح کیا، اور ساتھ پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہا، اللہ کا نام لیا، تب جانور حلال ہوا۔ اب قربانی اس انداز سے کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ ما لنا فی هذه الازاحم قال بكل شعر حسنہ، فرمایا ہر بال کے اندر تمہیں نیکی ملے گی، نیکی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو عشرہ ذی الحج ہے اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اور یہ اشہر حرام میں سے ہے۔ اشہر حرام 4 مہینے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قرآن نے ذکر کیا ہے اشہر حرم کا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کل مہینے 12 ہیں، کوئی 13واں مہینہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں آج کل 13واں مہینہ ہے، گناہ ہے 13 مہینے کہنا۔ اللہ کہتے ہیں جب سے میں نے آسمان و زمین بنائے مہینے 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 محترم ہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں گنوائے، ذی القعدۃ و ذی الحجۃ و محرم و رجب و مضر بین جمادی و شعبان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب جو جمادی اخری اور شعبان کے درمیان ہے، اشہر حرم ہے۔ اور اللہ نے ان مہینوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہ کرو ان مہینوں میں۔ اشارہ کیا ان مہینوں میں گناہوں سے خاص طور پر بچو، اور جو ان مہینوں میں گناہ کرے گا وہ جرم کرے گا، اپنے اوپر ظلم کرے گا، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بس اب آخری بات، قربانی واجب ہے ہر مرد ہر عورت پر جو مسلمان عاقل بالغ ہوں اور صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب فقہا کہتے ہیں اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم ہے، 7.5 تولے بھی نصاب ہے لیکن وہ زیادہ ہے، 52 تولے چاندی نصاب یہ کم از کم نصاب ہے، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور اس کی قیمت ملا کر تقریباً 52 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ آج کل 90,000 روپے کے قریب گورنمنٹ نے نصاب مقرر کیا ہوا ہے، جس کے پاس اتنی نقد رقم ہے یا سونا چاندی دونوں ہے اور ان کی قیمت اتنی بن جاتی ہے، یا زائد از ضرورت استعمال سے زائد کپڑے، بستر، برتن، چارپائیاں، مشینریاں، قیمتی موبائل، ایک سے زیادہ دودھ کا جانور، ایک سے زیادہ مکان، ایک سے زیادہ سواریاں ہیں اور اتنی قیمت پہنچ جاتی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ گھر میں اگر 10 بالغ ہیں، مرد عورتیں، اور سب کے پاس اتنی مالیت ہے تو 10 قربانیاں واجب ہیں۔ ایک قربانی کر دینے سے خاندان کی قربانی ادا نہیں ہوتی، سب پر الگ الگ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس واجب سے اخلاص کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔